50 5 ہو گئے. یہ 50 5 ہی میرے پاس ہے. تو اس سے پہلے ہم نے خوراکی ہا و نوشیدنی ہا پڑھا تھا. تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مینا یک صفحے شمارے یہ 55. آج کے درس کا عنوان ہے پوشاک و رنگها. تمرین سے شماره هر تصویر را کنار واژه مناسب آن بنویسید. سپس گوش کنید و چک کنید آیا شما درست علامت گذاری کرده ای یا خیر. آپ کے سامنے جو تصاویر ہیں اور جو تقریباً تعداد میں 18 ہیں، 18 عدد ہیں. تو ان تصویر میں جو بھی ملابس، جو بھی ملبوسات موجود ہیں، تمام کے نام جو ہیں وہ دائیں طرف جو ہیں وہ بغیر کسی عددی ترتیب کے لکھے گئے ہیں. لہٰذا آپ نے جو ہے وہ 1 سے شروع ہونا ہے اور 18 تک جو ہے وہ آپ نے جو ہے نمبر جو ہیں یہ دائیں طرف جو ستون میں نام لکھے ہیں ان سے سامنے نمبر لکھنا ہے. تو پہلا جو نام لکھا گیا ہے وہ ہے بلوز. تو یہ بلوز کون سا نمبر ہے جی؟ بلوز جو 1 نمبر لکھا ہے. استاد فکر میکنم که 2. نو سر 9. سویٹر. میرا خیال ہے کہ وہ جو خانم عقیلہ نے کہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کو ہم 9 نمبر جو ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے بلوز، اور دائیں طرف جہاں کہیں بلوز لکھا ہوگا وہاں ہم 9 نمبر لکھیں گے اور وہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہاں ہمارا شمارہ جو ہے وہ 9 آ جائے گا. اب ہم اسی عددی ترتیب کی طرف اگر جائیں تو 2 نمبر جو ہے وہ آپ کے نظر میں کیا ہے؟ تو یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا یہ پالتو ہو سکتا ہے یا یہ مانتو ہو سکتا ہے. مانتو اور پالتو جو ہیں یہ مور اور لیس ایک جیسی ہی 2 چیزوں کے نام ہیں. اور چونکہ پالتو جو ہے وہ سردی ڈھکنے کے بھی کام آتا ہے، اس لیے چلیے ہم اتفاق رائے سے اس کو 15 نمبر دے دیتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ 15 نمبر جو ہے وہ پالتو کا آ گیا. سب سے پہلا نمبر 9 ہے، دوسرا جو ہے وہ یہ پالتو تو 15 نمبر جو ہے پالتو جو ہے نہیں، ہم 15 اچھا اس طرف سے چل رہے. اب آ گیا اب ٹی شرٹ. تو ٹی شرٹ یہ میرا خیال 16 نمبر 16 جی. تو یہ 16 نمبر جو ہے یہ ٹی شرٹ ہے. بالکل انگریزی کے لفظ کو انہوں نے مفرس کر دیا. پھر ہے مانتو، اور یہ مانتو جو ہے یہ 2 نمبر ہو سکتا ہے، شمارہ یہ 2. پھر ہے دامن. دامن جو ہے یہ 1 نمبر ہوگا. اسکرٹ جو ہے اس کو ہم دامن کہتے ہیں. پھر دامن سے نیچے آ گیا جراب. یہ ہمارے اردو اور فارسی دونوں میں جراب ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے شمارہ 3. پھر پیراہن
قمیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 11 نمبر پیراہن ہے، یہ ہم نے لکھ دیا. پھر دستکش جو ہے یہ 14 نمبر ہے، چہاردہ 14. جی. اور پھر اس کے بعد کوٹ کون سا ہے جی یہاں؟ حافظہ 17. حفظہ. جی بالکل 17 نمبر آ گیا کوت. پھر شلوار جو ہے یہ 6 نمبر ہے، شمار 6. پھر کمربند ہفت. یہ کمربند سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان کے اکثر و بیشتر شہروں میں جو ہے وہ سرکلر روڈ ہوتا ہے، جو ہمارے راول پنڈی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے. تو یہ جو سرکلر روڈ ہے اس کو ہم جادہ کمر بندی کہتے ہیں، کیونکہ وہ راؤنڈ ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے. روسری تو یہ شمار 12 ہے، 12 نمبر روسری ہے. روسری کا ہم دوسرا نام جو ہے وہ 4 قد بھی کہہ سکتے ہیں. 4 قد مربع شکل رومال جس کو خواتین جو ہیں وہ دولا کر کے یعنی تہہ کر کے مثلث شکل کا بنا لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو جو ہے اپنے سر پر رکھ کر تو اپنی تھوڑی کے نیچے تو ٹھوڑی کو آپ کیا کہتے ہیں فارسی میں جی؟ چونے کا کوئی اور دوسرا اسی لفظ چانے کا استعمال نہیں، وہ تو اس کا مترادف ہو گیا، وہ بھی نہیں. آپ ذرا خوبصورتی کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں. سر دوپٹے کو کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ چونے جو ہے جہاں تھوڑی کو کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں ہم چن کہتے ہیں، تو اس کو اگر ہم بطور فعل مرکب استعمال کریں جس کو ہم کہتے ہیں چانے زدن، تو چانے زدن سے مراد ہے ٹو بارگین. آپ جب کبھی کسی دکان پر جا کر دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں تو اس بھاؤ تاؤ کرنے کو جو ہے فارسی زبان میں چانے زدن کہتے ہیں. پھر چانے ہی کا دوسرا مترادف جو ہے وہ زنخدان ہے، لیکن جس وقت ہم چاہے زنخدان کہتے ہیں تو یہ وہ گڑھا ہے جو کہ ٹھوڑی کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے چاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا وہاں سے جگہ پچکی ہوئی ہوتی ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. 12 نمبر ہو گیا جاکت. جاکت کون سی نظر آ رہی؟ یہ 17 ہی ہے. یہ 17 تو وہ تو کوت تھا، تو اگر یہ کوت ہے تو پھر جاکت کون سی ہے؟ تو یہ بلوز اور کوت اس کے اندر جا کر کہیں کوئی ہم سے کوئی اشتباہ ہوا ہے. اب دیکھ 18 بھی ہو سکتی ہے. 18 میرا خیال پیراہن زنانے ہے، تو یہاں پیراہن زنانہ انہوں نے نہیں دیا ہوا. نہیں لکھا. جی چلے ہم چلتے ہیں آگے. چلتے ہیں اس سے اگلا جو ہے وہ ہے شال گردن. یہ شمار 13 ہے، 13 نمبر ہے. مفلر کو ہم شال گردن کہتے ہیں. کلاه یہ شمار 8 ہے، اور کاف جو ہے وہ شمار 5 ہے. 5 سر جی کاف 5 ہے جی. اس کے بعد پوتین یہ 10 نمبر ہے. یہ پوتین کے بارے میں نے ایک اور نام آپ کو بتایا تھا تھوڑے دن پہلے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. جی بے بخشی یہ نہیں، کفش ورزشی تو جوگر کو ہم کہیں گے، اور جوگر کے لیے یہاں دوسرا نام کتانی کہا ہے، اور کتانی 5 نمبر پر ہے. اس لیے کفش جو ہے وہ 4 نمبر جو کفش زنانہ ہے وہ انہوں نے یہاں کفش کے لیے ہم شمار 4 لکھ دیتے ہیں. کفش 5 کی بجائے یہ 4 ہو گیا. اب باقی رہ گیا جاکت. یہ جاکت نہیں ہمیں مل رہی
کہ یہ کون، وہ تو پھر اب یا 18 ہی رہ جاتا ہے، باقی جو ہم نے 18 ہی نہیں رہ گیا۔ تو 18 کو جاکت کر لیں، لیکن بظاہر یہ جیکٹ ہے نہیں، یہ جاکت جیکٹ کا ہی جو ہے مفرز کیا گیا دوسرا نام ہے، تو یہاں ہم 18 لکھ لیں۔ سر کتانی ہے، ایکسکیوز می سر، یہ کتانی کا کیا جی مطلب ہے؟ کتانی سے مراد ہے جی سپورٹس شوز، یا جسے آپ جوگر کہتے ہیں، جو کاٹن سے بنے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں جو ہے خصہ، یہ دیسی ساخت کا جو ہے یہ جوتا ہوتا ہے، اور اس طرح ایران میں جو ہے ایک جوتا بنایا جاتا ہے جس کا اپر جو ہے وہ سارا کاٹن کا ہوتا ہے، اور کاٹن کا جو اپر والا جوتا ہے اس کو وہ گیوے بولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم جیوے لکھتے ہیں، تو جیوے اور گیوے دونوں ہم وزن ہیں، جیم کی جگہ گاف لکھ لیں تو جیوے جو ہے یہ ان کی روایتی چپل ہے جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، اوپر والا حصہ اس کا کاٹن کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم جیوے کہتے ہیں فارسی زبان میں، جیم، یہ، واو اور ہے، تو جیوے جو ہے یہ مرکری کے لیے استعمال ہوتا ہے، پارے کے لیے، جسے ہم ہمارے ہاں سیماب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تھے آج ملبوسات کے نام۔ اب تمرین شماری یہ 2، تو یہ آپ مدادہ یہ رنگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کی تصاویر ہیں، تو آپ ان کی رنگ جو ہیں وہیں سے پہچان لیں گے۔ سب سے پہلا رنگ جو ہے وہ مشکی لکھا ہوا ہے، تو مشکی جو ہے یہ جیٹ بلیک جو کلر ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ مشکی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے براؤن، رنگ قہوئی، وہ رنگ جو کہ قہوہ مانند ہے، کافی کی طرح ہے، اور اسے ہم براؤن کہتے ہیں۔ پھر توسی، توسی جو ہے وہ گرے کلر کو ہم توسی بولتے ہیں۔ سفید، یہ وہی سفید رنگ ہے۔ زرد، اردو میں بھی زرد ہے۔ نارنجی، بالکل وہ مالٹئی رنگ جو ہے اس کو ہم نارنجی کہتے ہیں۔ کرمز ترکی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں رائج ہے، اور یہ سرخ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر صورتی جو ہے یہ گلابی رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنفش یا بنفشی جو ہے، رنگ بنفش جو ہے یہ پرپل کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں جو گل بنفشے ہے اس کا بھی رنگ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر آبی، یہ ہلکے نیلے رنگ جو ہے اس کو ہم آبی کہتے ہیں۔ اور سرمئی، ہمارے ہاں اس رنگ کے لیے لفظ سرمئی استعمال کیا جاتا ہے، تو سرمے جیسا رنگ۔ البتہ یہ بالکل سیاہ نہیں ہے، جو بالکل سیاہ رنگ ہے وہ مشکی ہے۔ اور آخر پر رنگ سبز، ہرے رنگ کا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تمرین 5، گوش کنید و مشخص کنید ہر فرد کدام لباس را انتخاب می کند۔ تو اب ریکارڈنگ تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 4 مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہیں، ان کا رنگ بھی دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے الف، شلوار، یہ پینٹ کے لیے لفظ شلوار بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو رو سریے بنفش اور رو سریے مشکی، یہ دیکھیں یہ 2 رنگ جو ہیں آمنے سامنے انہوں نے جو ہے ایک ہی چیز کے دیے ہوئے ہیں۔ پھر الف شلوار جو ہے اس کے بعد بی جو آگے ٹی شرٹ دے دیا گیا ہے، تو
اب جب تک یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم یہ اس کی تشخیص نہیں کرتے. یقیناً اس کے اندر یہ بتایا ہوگا کہ احمد جو ہے تی شرط سفید رنگ پوشیدہ ہست یا بتن کرده است. تو یہ مختلف لباس جو ہیں ان کے ساتھ رنگ بھی دیے ہوئے ہیں، اور جو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر ممکن ہے کہ اس سے وہ مختلف ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ان کو یہ انتخاب کرنا تھا کہ ریکارڈنگ میں جو ہے فرض کریں کہ آپ کے سامنے روسری جو ہے اس کا رنگ بنفشی دیا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ ریکارڈنگ میں روسری مشکی جو ہے آپ کو سننے میں آئے. تو جو آپ نے وہاں سننا ہے وہ آپ نے یہاں جو ہے اس کو علامت گزاری کرنا ہے. تیسرا جو ہے وہ کمر بند قہوہئی جو بیلٹ ہے وہ براؤن رنگ کی ہے، یا پھر کمر بند قہوہئی. اگر ہم تصاویر میں اوپر دیکھیں تو حقیقتاً کمر بند کا رنگ جو ہے وہ قہوہئی ہے. پھر اسی طرح پیراہن توسی یا یہ جاکت کرمیز. تو یہاں جو ہے اگر ہم جاکت کی طرف پھر مڑ جائیں تو شاید یہ جاکت جو ہے ہمیں 18 نمبر پر ہی جاکت دینا پڑے، کیونکہ وہ مور اور لیس کرمیز کلر ہے. اور پیراہن توسی جو ہے وہ ہمیں یہاں کہیں جو ہے وہ گرے کلر کا کوئی قمیص نظر آ نہیں رہی. جو 11 نمبر ہمارے پاس پیراہن ہے اس کا رنگ جو ہے وہ آبی مائل ہے، تقریباً جو ہے ہلکا نیلا کلر ہے. اسی طرح نیچے جو ہے یہ مختلف رنگوں کے ساتھ لباس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ لباس کا نام اور اس کا آگے رنگ درج کرنا ہے، جیسے کہ دامن زرد، اور پھر آپ پالتوی آبی یا کوت توسی یا جراب های رنگ های مختلف، یا پھر کفش قہوہئی، روسری سبز، یہ جو سر پر پہننے والی روسری ہے، جو رومال ہے وہ سبز رنگ کا ہے. تو در حقیقت مؤلف کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ طلباء جو ہیں ان کو رنگوں کی پہچان ہو سکے. شکریہ جناب. تو اب یہ ہے کہ آپ کو کافی سارے رنگ جو ہیں تقریباً 12 کلر جو ہیں وہ آپ نے یہاں آج جو ہیں ان کے نام سیکھے ہیں. آپ کے پاس ایک ریفرنس بھی موجود ہے، تو آپ جب بھی کبھی رنگوں کا ذکر ہو، البتہ جب بھی آپ رنگ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لفظ رنگ استعمال کریں گے. آپ کہیں گے رنگ سبز، رنگ زرد، رنگ کرمیز، رنگ توسی یا مشکی، یہ آپ ساتھ لفظ رنگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اب اگلا جو صفحہ نمبر 56 ہے، یہاں جو موضوع عنوان کا جو موضوع ہے وہ ہے صفت برتر. صفت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی اچھائی یا اس کی برائی، یہ دونوں صفت کے زمرے میں آتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اون پسر جوان هست و اون دختر لاغر هست، وہ لڑکا جو ہے وہ بہت جوان ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، تو یہ دونوں صفات ہیں. اگر ہم کہیں کہ اون دختر خوشگل است، وہ لڑکی خوبصورت ہے، و اون یکی زشت است، اور دوسری جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ زشت جو ہے یہ صفت نہیں بلکہ یہ بھی صفت ہوگی. بشید دوسری کے لیے ہم ان یقی یعنی کہ وہ دوسری یا ہم دیگری کہہ سکتے ہیں.
یکی بھی ہے یہ؟ جی اون یہ کی، اچھا اون کے ساتھ، ہاں اون کے ساتھ، یہ اشارہ ہے، در حقیقت یہ ہم ضمیر اشارہ استعمال کرتے ہیں اشارہ کہ یہ تو خوبصورت ہے، لیکن وہ جو ہے نا جو دور کھڑی ہے وہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو صفت جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی جو صفت ہے اس کو ہم صفت مطلق کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں بھی اسی طرح اس کی 3 ڈگریز ہیں۔ پہلا جو ہے جس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں، دوسرا جو ہے اس کی ڈگری جو ہے اس کو ہم کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، جس کو اردو زبان میں یا فارسی زبان میں صفت برتر اور اردو میں صفت تفضیلی کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری جو ڈگری ہے اس کو انگریزی میں سپرلیٹو، فارسی میں صفت برترین اور اردو میں صفت کل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب صفت کے درس پر ہم پہنچتے ہیں تو در حقیقت ہم نے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک مقایسہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ خوبصورت ہے اور دوسری زیادہ خوبصورت ہے، یہ جو ہے یہ بچہ جو ہے قد کوتا ہے اور دوسرا قد بلند ہے، یہ درخت جو ہے وہ سبز ہے اور وہ دوسرا جو ہے وہ زرد ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ پتوں کا مثلا کہتے ہیں کہ این بار سبز ہس و اون یکی زرد ہس، یہ مقایسہ ہے۔ پھر ہم بڑے اور چھوٹے کا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایک ہی صفت کو ایک میں کم اور دوسری میں زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان پسر بلندتر از پسر اولی ہس، یہ لڑکا جو ہے وہ پہلے والے لڑکے سے اس کا قد زیادہ بلند ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جس وقت 2 چیزوں میں مقایسہ کرنا ہوگا، جس کو ہم صفت تر کہتے ہیں یا صفت برتر کہتے ہیں، تو جو صفت ہوگی اس کے ساتھ لفظ تر کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہم انگریزی والی جو کمپیریٹیو ڈگری ہے اس کو ہم فارسی زبان میں بیان کر سکیں گے۔ آپ کے سامنے صفت برتر جو ہے تو اس کا ایک استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے، جملے کا تجزیہ آپ کے سامنے ہے، 6 لفظوں میں اس تجزیے کو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ ہے موز، موز کیلے کو کہتے ہیں۔ اس کی صفت جو بتائی گئی ہے گران یعنی مہنگا، اور گرانتر یعنی مور ایکسپینسو۔ اب موز کیلا، گران مہنگا، تر جو ہے یہ مور کے معنی میں آتا ہے، اور از جو ہے وہ سے کے معنی میں ہے، یعنی کیلا کس چیز سے زیادہ مہنگا ہے؟ از ہویج، گاجر سے، است ہے، کیلا گاجر سے زیادہ مہنگا ہے۔ اب اس میں اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی جو قیمت ہے، کیلے کا جو بہا ہے، کیلے کی جو ارزش ہے، اس کا موازنہ کیا گیا، اس کا مقایسہ کیا گیا جو گاجر ہے اس کی قیمت سے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ گاجر جو ہے وہ کیلے سے سستی ہے یا کیلا گاجر سے مہنگا ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے ہم ایک لفظ کا سہارا لیتے ہیں اور وہ ہے لفظ تر۔ تر فقط اسی وقت ہم استعمال کرتے ہیں جس وقت جو ہے 2 چیزوں میں مقابلہ کیا جا رہا ہو۔ لیکن اگر اسی ہم لفظ تر جو ہے اس کے ساتھ لفظ ہمیں کو استعمال کر لیں تو ہم اس کی سپرلیٹو ڈگری، جس کو فارسی میں صفت برترین کہا جاتا ہے،
اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ہم یہ اگر کہیں کہ موز گرانتر از ہمیں میوه ها است، کہ کیلا تمام پھلوں سے مہنگا ہے، تو اب یہ اس کی جو ہے سپرلیٹو ڈگری آ گئی، وہ جو صفت برترین ہے اس کو ہم نے استعمال کر لیا۔ لیکن صفت برترین کا آپ علیحدہ طریقہ کار جو ہے وہ بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے بائیں طرف جو ہے ایک جو ہے وہ پیش خان نظر آ رہا ہے۔ لفظ پیش خان میرا خیال ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، البتہ ہم نے ویترین کا لفظ پڑھا تھا۔ ویترین شو ونڈو کو کہتے ہیں، ایسی الماری شیشے کی جس کے اندر تمام چیزیں رکھی ہوئی باہر نظر آ رہی ہوں، اس کو ہم ویترین یا اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پیش خان بھی کہتے ہیں۔ پیش خان در حقیقت اسی کاؤنٹر کو کہا جاتا ہے جس کی پشت پر جو ہے فروشندے سیلز مین کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس سے جو ہے ایک ڈیسک کا استعمال بھی لے رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آگے جو ہے چیزیں پڑی گاہک کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں بھی تقریباً وہی حال ہے، اور یہ جو پھل فروشی ہے یا سبزی فروشی ہے، وہاں کیلے اور گاجر جو ہے یہ نمائش کے لیے رکھی گئی ہے، اور ہمیں لکھا ہوا مل رہا ہے کہ موز گرانتر از ہیویجاس، کیلا جو ہے یہ گاجر سے زیادہ مہنگا ہے۔ جی اچھا، اچھا وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا اچھا چلیے۔ تو ابھی ہمارے 40 منٹ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں تقریباً 1 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ کرنا ہوگا۔ تو جو ہی آپ کا یہ کمپیوٹر بند ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ 40 منٹ کا دورانیہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور اس کو ہم دوبارہ ریکنیکٹ کریں گے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ عکس شمارے یہ 2 سے اور 4 جو ہے اس کو ہم نے زیر بحث لانا ہے۔ Recording in progress. جی حاضرین، میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ جی سر۔ ہاں اچھا اچھا چلیے، میرا خیال ہے آہستہ آہستہ سبھی جو ہیں وہ آپ سب کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو جی ہم آغاز کرتے ہیں دوبارہ۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے جو عکس شمارے یہ 2، تصویر شمارے یہ 2 جو ہے اس میں آپ کو ایک گھڑی نظر آ رہی ہے۔ گھڑی کو ہم فارسی زبان میں ساعت کہتے ہیں۔ ساعت نہ فقط گھڑی کے لیے بلکہ جو زمان ہے اس کی پیمائے سنجش زمان کے لیے بھی ہم لفظ ساعت استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہی لفظ جس کے معنی ہم گھڑی کے لے رہے ہیں، پھر یہ گھڑی کی بجائے جو ہے اس کے معنی گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم
ابتدا سے شروع کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60 ثانیے، یعنی زمان کے بارے میں جب ہم نے گفتگو کرنا ہو تو ہم کہیں گے ثانیہ ہم سیکنڈ کو کہتے ہیں، 60 ثانیے یک دقیقے است، دقیقے ہم کہتے ہیں منٹ کو، تو 60 ثانیہ جو ہے اس سے ایک دقیقہ وجود میں آتا ہے۔ ہم اس کو الٹ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یک دقیقے 60 ثانیے دارد، یا ایک منٹ 60 سیکنڈ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد 60 دقیقے یک ساعت است، 60 منٹ جو ہیں وہ ایک گھنٹہ ہوتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یک ساعت 60 دقیقے دارد، ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔ پھر ہم اور ذرا ہم آگے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نیم روز 12 ساعت است، آدھا دن جو ہے وہ 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ پھر یک روز یا یک شبانہ روز، یک شبانہ روز سے مراد ہے ایک دن اور ایک رات، جب ہم ان کو ملا لیتے ہیں تو 24 ساعت می شود، یہ 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اب 24 گھنٹے سے جو ہے جو ایک پورے دن اور رات کا دورانیہ جو ہے ہم اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہفت روز یک ہفتے است، یعنی یک ہفتے 7 شبانہ روز است، ایک ہفتے میں 7 دن اور 7 راتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک ہفتے کے دنوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہفتے کے 7 دنوں کے نام جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ پہلے ہم سیچرڈے سے شروع کرتے ہیں۔ سیچرڈے کے لیے لفظ ہے یک شنبے، اتوار کا دن دوشنبے، ہفتہ شنبے ہو گیا شنبے ہوگا نا؟ جی ہفتہ شنبے، اور اتوار کا دن یک شنبے، اور آج جو کہ سوموار کا دن ہے جس کو ہم انگریزی میں منڈے کہتے ہیں، اس کو ہم دوشنبے کہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امروز روز دوشنبے است، پھر فردا سے شنبے است، یعنی کل منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے ہے، اور یہ سے شنبے ہوگا۔ پھر اسی طرح چہار شنبے بدھ، اور پنج شنبے جمعرات۔ پنج شنبے کو ہم شب جمعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ فرائیڈے نائٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سیچرڈے کو سنڈے نائٹ کہا جاتا ہے، تو ایران میں جمعرات کی جب یوں ہی شام ہوتی ہے تو اس کو شب جمعے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور جمعے کے لیے اس کا دوسرا مترادف لفظ جو ہے وہ آدینہ ہے، آدینہ بھی جو ہے وہ جمعے کو کہا جاتا ہے۔ اب پھر ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 56 پر، تو جو تصویر نمبر 2 ہے اس میں 2 گھڑیوں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ پہلی گھڑی جو جی ڈاکٹر صاحب، شنبے، یک شنبے، دو شنبے، سی شنبے، چہار شنبے، پنج شنبے، جمعے، و اس کے بعد پھر شنبے آ جائے گی، دوبارہ ہم واپس اس طرح ایک پروورب بھی استعمال ہوتی ہے نا، از شنبه شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم۔ خب بفرمایید شما شروع کنید بخوانید بدانم که جایی فراموش میکنید.
شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. این 7 روز هست که ما شمردیم. نہیں سر میں کہہ رہا ہوں ایک پروورب بھی استعمال ہوتی ہے نا، از شنبه شروع میکنم یا از شنبه شروع میکنیم. اب جی میں گزارش کرتا ہوں اصل میں یہ ہے کہ یہ خاموش ہو گیا. اچھا جی، تو جی ایسا ہے کہ جن ممالک میں جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ان کا جو دوام ہے، ان کا جو ورکنگ ہے وہ جو ہے وہ شنبه سے شروع ہوتا ہے. در کشورهایی که روز جمعه تعطیل است اونا آغاز کارشون از روز شنبه می شود. اما در کشورهایی که روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است اونها از روز دوشنبه آغاز کار می کنند و اون آقای شبیر احمد که می فرمایند در واقع کشورهایی که در اون روز جمعه تعطیل هست آغاز کارشون از روز شنبه می شود. ہمارے ہاں جو ہے وہ آج کا دن جو ہے وہ ہمارا ہفتے کا آغاز ہے اور ان کا جو آغاز ہفتے ہے وہ از روز شنبه می شود. میرا خیال آپ یہ فرما رہے تھے کہ آغاز ہفتے از روز شنبه می شود. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروورب بھی ہے جب وہ کہتے ہیں آپ نے کسی کام کا پہلے سوچا ہوا تھا، ڈیسیژن کیا ہوا تھا آپ نے، لیکن آپ نے کام شروع نہیں کیا. تو جیسے مجھتا کہ شما دبستان نہ رفتی تو آپ کہتے ہیں از شنبه شروع نہیں کنی، یعنی میں منڈے سے شروع کروں گا، یعنی اگلے ہفتے سے شروع کروں گا. اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا سر یہ؟ نہیں، وہ تو پھر آپ شنبے کہہ کے تو منڈے تو نہیں نا اس کو بنا سکتے. آپ شنبے کہہ کر تو پھر ہفتے سے کوئی کہیں گے. اور وہ جو ہے اگر ان کا مطلب ہے میرا خیال کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں اگلے ہفتے جاؤں گا، پچھلے ہفتے یہ ہوا تھا، یہ ہفتے کے تو پھر آپ ہفتہ یہ آتی کہہ سکتے ہیں، ہفتہ یہ آئندے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ من ہفتہ آینده مدرسه خواهم رفت یا به دانشکده خواهم رفت یا به دانشگاه میروم، جیسے بھی آپ پسند فرمائیں. پھر ہم واپس لوٹتے ہیں تصویر نمبر 2 کی طرف. اس میں 2 مختلف جو ہیں وہ گھڑیاں دکھائی دے رہی ہیں. ایک جو بڑی گھڑی ہے وہ وال کلاک ہے جسے ہم ساعت دیواری کہتے ہیں. ساعت دیواری جو ہے یہ وہ گھڑی ہے جو کہ دیوار پر لگائی جاتی ہے، اسے ہم وال کلاک کہتے ہیں. اسی طرح ساعت رومیزی یہ چھوٹی سی گھڑی جو ہم ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اس کو ساعت رومیزی کہتے ہیں. اتفاق سے میرے پاس آج جو ہے وہ یہ گھڑی جو ہے وہ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے، تو یہ ساعت رومیزی ہے. پھر اسی جی رومیزی سے مراد روئی میز ہے؟ جی وہی جو اوپر میز کے اوپر رکھی جائے. پھر اسی طرح ساعت مچھی آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہی ہے. مچھی جو ہے وہ ریسٹ واچ کو کہا جاتا ہے. مچھ جو ہے یہ جو حصہ ہے انسان کے جسم کا، اس کو ہم مچھ کہتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں ریسٹ اور اردو میں کلائی بولتے ہیں، تو اسے ہم مچھ کہتے ہیں. اور وہ گھڑی جو کہ کلائی گھڑی ہے اسے فارسی زبان میں ساعت مچھی کہتے ہیں. اب یہاں کمپیریزن کیا گیا ہے، ساعت مچھی کوچکتر از ساعت دیواری است، جو کلائی گھڑی ہے یہ وال کلاک سے چھوٹی ہے. تیسری تصویر میں آپ کو 2 مختلف جو ہیں وہ گلاس نظر آ رہے ہیں، تو ایک سبز رنگ کا ہے اور ایک جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہے. تو لیوان آبی جو نیلا گلاس ہے بلندتر، زیادہ اونچا ہے از لیوان
سبز است، وہ سبز جو گلاس ہے اس سے جو نیلا گلاس ہے وہ زیادہ لمبا ہے یا زیادہ بڑا ہے۔ پھر ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، 4 نمبر تصویر جو ہے اس میں آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک لیپ ٹاپ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا موبائل فون ہے۔ دونوں کی قیمت جو ہے اس کا مقایسہ کیا گیا ہے، اور موازنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موبائل ارزان تر از لیپ ٹاپ است، موبائل جو فون ہے وہ لیپ ٹاپ سے سستا ہے۔ سننے میں تو آیا ہے کہ اب تو ٹیلی فون بھی بہت زیادہ مہنگے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ابتدائی تصویر ہوگی جس وقت ٹیلی فون اتنے مہنگے جو ہیں وہ دنیا میں انٹروڈیوس نہیں ہوئے ہوں گے۔ تمرین 8، گوش کنید و مشخص کنید کدوم واژه را می شنوید۔ اب یہ اگر ریکارڈنگ ہوتی تو آپ جو ہے آپ نے جو لفظ سننا تھا اس کو آپ نے اس کے سامنے جو مربع شکل ہے وہاں ٹک مارک کرنا تھا، جس طرح کے 1 نمبر میں گران اور گران تر یعنی مہنگا اور اس کی دوسری صفت زیادہ مہنگا ہے۔ پھر دوسرا ہے بلند و بلند تر، کسی چیز کا اونچا ہونا یا بلند ہونا اور دوسری کا اس سے زیادہ اونچا ہونا۔ پھر اس کے نیچے ہے بزرگ و بزرگ تر، کسی چیز کا بڑا ہونا اور دوسری چیز کا اس بڑی چیز سے بھی بڑا ہونا۔ پھر خوش مزے، کسی چیز کا لذیذ ہونا اور خوش مزے تر زیادہ لذیذ ہونا۔ روشن، جس کے لیے لفظ ہم برائٹ استعمال کرتے ہیں، چمکدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور روشن تر جو پہلے والی روشن چیز سے زیادہ روشن ہو اسے ہم روشن تر کہیں گے۔ اور پھر تمیز لفظ جو ہے یہ صاف ستھرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین چیز جو ہے اس کے لیے فارسی زبان میں لفظ تمیز استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تمیز تر جو کہ زیادہ صاف ستھرا ہو اس کو ہم تمیز تر کہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ بیان کرنی ہو تو جہاں جہاں آپ لفظ تر دیکھ رہے ہیں وہاں لفظ ترین جب آ جائے گا تو یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا ہم لفظ ہے ہمارے ہاں بہتر، بہترین۔ بہ کے معنی ہے اچھا، بہتر جو اس سے ذرا اچھا، بہترین جو سب سے اچھا ہے۔ جب ہم بہتر کہتے ہیں تو یہ صفت برتر ہے، جب ہم بہترین کہتے ہیں تو یہ صفت برترین ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مہتر، مہترین۔ مہ کے معنی بھی اچھے کے ہیں، خوب سے ہیں۔ پھر خوب، خوب تر، خوب ترین، یہ تینوں اس کی جو ہے ڈگری ہم نے استعمال کر لی۔ کوچک، کوچک تر، کوچک ترین۔ بزرگ، بزرگ تر، بزرگ ترین۔ تاریک، تاریک تر، تاریک ترین۔ تاریک سے مراد ہے اندھیرا۔ تاریک کے لیے لفظ جو ہے وہ تار کا لفظ تاریک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمرین 9، با واژه های زیر جمله های مقایسه‌ای با صفت تر بسازید۔ لیوان آبی، لیوان قرمز، بزرگ۔ اب آغاز کرتے ہیں جناب شبیر احمد صاحب سے۔ آپ پہلا جملہ بنائیں جی جس کے اندر جو ہے صفت تر استعمال کی گئی ہو اور یہ آپ کے پاس جو ہے بے ترتیب الفاظ موجود ہیں، لیوان آبی، لیوان قرمز و بزرگ۔ لیوان آبی بزرگتر از لیوان قرمز است۔ بارک اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ لیوان آبی بزرگتر از لیوان قرمز است۔ خانم سیدہ غزل زہرا
جملہ دوم لطفاً بسازید شال سبز. اب یہ شال جو ہے یہ بالکل اردو زبان میں بھی لفظ شال ہی استعمال کرتے ہیں اور فارسی میں بھی یہ شال کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے جو ہم سردیوں میں مرد و زن دونوں اس کو استعمال میں لاتے ہیں. جی شال مشکی بلند تر شال سبز است. بلند تر از، یہاں ایک لفظ آپ تھوڑا سا حذف کر گئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ شال مشکی بلند تر از شال سبز است. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ، آپ تیسرا جملہ جو کوت قہوئی اور کوت سفید ہے اس کے قیمت کا آپ نے مقایسہ کرنا ہے. جی کوت قهوه‌ای از کوت قهوه‌ای گران است، کوت سفید است. نہیں، تھوڑا سا آپ اس کو میں دوبارہ آپ کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نے قہوئی کہنا ہے، یہ الف کو ہم نے جو ہے باقاعدہ ڈسٹنکشن کرنا ہے، باقاعدہ واضح کرنا ہے. قہوئی، کوت قہوئی، جی ہاں، کوت قهوه‌ای گرانتر از کوت سفید است. جو براؤن کوٹ ہے وہ سفید کوٹ سے جو ہے مہنگا ہے. جی اس کے جی آپ دہرائیں. جی جی کوت قہوئی، کوت قہوئی گرانتر از کوت سفید است. از کوت سفید است. جی ٹھیک ہے سر. جی جملہ یہ پنجم جی یہ عبدال صاحب ہیں، آپ بولیے. سر فورتھ ہوگا پہلے. جی فورتھ، ہاں جی بے بخشید کلمہ. جی ابدل یا ابدال نہیں ہے. چلیے خانہ میں عقیلہ پہ فرمائی. دستکش جی دستکش پشمی گرانتر از دستکش نخی. نہیں، گرانتر کا ہے آپ نے، یہ کچھ اور کا ہے. یہ گرم تر، ہاں یہ گرم تر ہے. تو دستکش جو ہے یہ ہم کہتے ہیں گلوز کو. تو دستکش پشمی سے مراد یہ ہے کہ اونی دستانہ، گرم تر زیادہ گرم ہے از دستکش نخی، جو سوتی دستانہ ہے اس سے جو اونی دستانہ ہے وہ زیادہ گرم تر ہے. جی جناب جی دستکش پشمی، دستکش پشمی گرم تر از دستکش نخی است. دستکش نخی سوتی دستانہ، دستکش پشمی اونی دستانہ. وولن گلوز اور کاٹن گلوز کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ کون سا زیادہ گرم ہے اور کون سا گرم نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت ہم اردو زبان میں اس کا تلفظ کرتے ہیں اس لفظ کا تو ہم کہتے ہیں گرم، تو لیکن فارسی زبان میں گرم نہیں ہے، گارم ہے. پھر گرم کے بعد دوسرا جو ہے ایک اور لفظ ہے وہ ہے داغ. داغ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ بوائلنگ پوائنٹ کو کراس کر جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ گرم. ابلتے پانی کو ہم کہیں گے آب داغ. اور گرم جو ہے وہ حالت ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو چھو نہیں سکتے لیکن بہت گرم ہوگا. اور تیسری حالت ہے جس کو پتہ نہیں کیا جی گنگنا پانی کہا جاتا ہے، کیسا کہا جاتا ہے؟
نہیں وہ جو کنکنا پانی جو ہے یا کنکنا دودھ ہو جس کو ہم وارم انگریزی میں بولتے ہیں، تو اس کے لیے فارسی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ویلارم. گارم دال اور ویلارم واو لام رے اور میم، ویلارم. تو اب پانچواں جملہ جو ہے وہ جناب سرفراز صاحب، وہ چارجر لے لوں آسانی سے. تو سرفراز صاحب آپ آن لائن ہیں تو یہ پانچواں جملہ پڑھیے آپ. یہ ادھر سامنے لگا ہوا ہے نا؟ ٹھیک. سر میں پڑھ دوں؟ السلام علیکم سر، میرے پاس تو بک نہیں ہے. بک نہیں ہے؟ اچھا دیجیے. جی ٹھیک ہے. یہ خانم ہے ہمارے پاس، عقیلہ خانم. بزرگ شروع تر از شهرهای بزرگ شلوغتر از شهرهای کوچک است. یہ لفظ شلوغ جو ہے، یہ شلوغ کا لفظ جو ہے یہ کراؤڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑے شہروں میں جو کراؤڈ ہے یا جو رش ہے وہاں لوگوں کا جو ہے بھیڑ جو ہے وہ ایک چھوٹے شہروں سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. آخر پر اسی صفحے پر جی بولیے. جی مظہر صاحب چلیے ٹھیک ہے. اچھا جی، تمرین دا بے تصویر زیر نگاہ کنی. یہ آپ کے صفحے پر آخری جو تصویر جو ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کو دیکھیں. والنگ و دولنگ را مقایسہ کنی. یہ دو نام جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے دیے ہیں، والنگ و دولنگ. یہ والنگ اور دولنگ جو ہے یہ دو مسخرے ہیں جن کے نام ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے آپس میں جو ہے ان کا مقایسہ کریں. آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے دولنگ جو ہے وہ بلندتر از والنگ ہست. دیگه هم استاد ساختمان شود من لاغرتر از ہاں ارام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک زیادہ موٹا ہے، چاک ہے، اور دوسرا وہ ایک چاک تر ہے یا ایک لاغر تر ہے. یہ یہاں چاک، لاغر، بلند، کوتا، یہ تمام صفات جو ہیں ہم یہاں جو ہے یہ ان دو بندوں پر جو ہے وہ ان کو استعمال ہم کر سکتے ہیں. صفحہ شمارے یہ اگر ہم کہیں کہ ایک ذرا چست ہے اور دوسرا تھوڑا ڈھیلا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک کو آپ چابک کہہ دیں، ایک کو آپ سست کہہ دیں، ایک کو ہوشیار کہہ دیں یا ایک کو جو ہے وہ تنبل کہہ دیں. تنبل سست کے لیے ہے جو ہے وہ چاق و چوبند میں آتا ہے. جی. صفحہ شمارے یہ 57 خواندن خیابان های خاص. کچھ خاص سڑکوں کے نام یا کچھ خاص سڑکیں. در حقیقت یہ ایک ایسا صفحہ ہے جس میں جو ہے دنیا کی بہت ہی اہم اور ایک خاص جو سڑکیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر جو ہے آپ ان کو پڑھ کر جان کر محظوظ ہوں گے. سب سے پہلے طولانی ترین خیابان شہر شما کجاست. آپ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شہر کی سب سے لمبی سڑک. طولانی ترین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے سب سے زیادہ لمبی سڑک.
خیابان سڑک کے لیے، روڈ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جادے کا لفظ جو ہے اس سڑک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو معمولاً ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملا رہی ہوتے ہیں. اسی طرح بولیوار کا لفظ جو ہے یہ اس سڑک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ 2 وے ہو، یا 2 وے سڑک جو ہے اس کو 2 رویے بھی کہا جاتا ہے، جس کے آمد اور رفت دونوں کے لیے 2 مختلف جو ہیں وہ طریقے موجود ہوں، باندھ موجود ہوں. تو اب جو درس کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ ہے کہ متن زیر درباری سیاح سے خیابان است، متن را بخوانید و بگویید این سے خیابان در کدام کشورها هستند. یہ 3 مختلف سڑکیں جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، جس کے بارے میں آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ یہ پہلی سڑک جو ہے یہ کہاں موجود ہے. ما 12ویں گردین بے جناب آقای دکتر شبیر احمد. جی پڑھیے جی پہلی، کوتاہ ترین خیابان جہان. بله استاد میخونم. کوتاه ترین خیابان جهان خیابان ابن زیر است و در اسکاتلند قرار دارد. این خیابان به کوتاه ترین خیابان جهان مشهور است. در این خیابان فقط یک خانه وجود دارد. پلاک این خانه یک است و در سال 1783 میلادی ساخته شده است. یہ دنیا کی جو سب سے چھوٹی سڑک ہے اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ کوتاہ ترین خیابان جہان، دنیا کی سب سے چھوٹی سڑک خیابان ابن زر است. یہ ابن زر اس کا نام ہے. و در اسکاٹ لینڈ قرار دارد، اور یہ اسکاٹ لینڈ میں موجود ہے. این خیابان بے کوتاہ ترین خیابان جہان مشہور است، اور یہ جو سڑک ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی سڑک کے نام سے مشہور ہے. در این خیابان فقط یک خانه وجود دارد. اس سڑک پر صرف ایک گھر ہے، یعنی اس گھر کا جو ایلیویشن ہے، فرنٹ ایلیویشن، وہی در حقیقت اس پوری سڑک کی لمبائی ہے. تو پلاک ان خانے یک است. پلاک جو ہے یہ جو ہاؤس نمبر جو ہے اس کے لیے لفظ پلاک استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں بلاک کہتے ہیں. تو اس گھر کا جو نمبر ہے، رجسٹرڈ نمبر، وہ 1 ہے. و در سال 1883 میلادی ساخته شده است، اور یہ سڑک سن 1883 عیسوی میں بنائی گئی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک ایسی سڑک ہے جس کی لمبائی صرف ایک گھر کے جو ہے وہ سامنے والے حصے کے برابر ہے، اور اس سڑک پر صرف ایک یہی گھر ہے. اس سڑک کا نام جو ہے وہ ابن زر ہے. اور اب ہم چلتے ہیں دوسری تصویر میں، اور یہ ہے تہران کی ہے سڑک. کون پڑھیں گا جی آپ میں سے؟ پہ فرمائید. بسم اللہ آغاز کنید. یہ کی از شما؟ اور دوسرے کون ہیں ان کے پڑھ لیں، وہ سکتا تو پرانی. جی مظہر صاحب. جی خیابان ولی عصر بلند ترین خیابان شہر تہران و همچنین بلند ترین خیابان خاورمیانه است. طول این خیابان تقریبا 80 کیلومیتر است.
این خیابان از میدان راه آهن در جنوب تهران شروع می شود و به میدان تجریش در شمال تهران میرسد. خیابان ولی عصر، یہ آج اس خیابان کا نام جو ہے وہ خیابان ولی عصر ہے، جبکہ انقلاب اسلامی سے پہلے اسی سڑک کا نام جو تھا وہ خیابان ولی عہد تھا۔ تو بہت ساری ایران کی عمارات، ایران کی سڑکیں اور جو اور تاریخی مقامات ہیں تو انقلاب اسلامی کے بعد ان میں ناموں کی تبدیلیاں جو ہیں وہ کر دی گئیں۔ تو یہ جو خیابان ہے، خیابان ولی عصر، بلند ترین خیابان شہر تہران، خیابان ولی عصر تہران کی سب سے لمبی سڑک ہے وہ ہمچنین بلند ترین خیابان خاورمیانہ است، اور یہ نہ فقط تہران کی سب سے لمبی سڑک ہے بلکہ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ لمبی سڑک جو ہے موجود ہے۔ یعنی جو مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں 18 کلومیٹر لمبی شہر کے اندر کوئی سڑک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب میں اگر غلطی نہ کروں تو میں نے مصر میں ایک سڑک دیکھی تھی جس کا نام شارع الترع البلاکیہ ہے، تو شاید وہ بھی مور اور لیس اتنی ہی لمبی جو ہے وہ سڑک ہوگی۔ تو طول ان خیابان تقریباً 18 کلومیٹر ہے، اس سڑک کی لمبائی تقریباً 18 کلومیٹر ہے۔ و ان خیابان از میدان راہ آہن در جنوب تہران شروع می شود۔ یہ سڑک جو ہے یہ ریلوے اسکوائر جو کہ تہران کے جنوب میں ہے، یہ جو میدان راہ آہن ہے یہ در حقیقت تہران ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ راہ آہن جو ہے ریلوے کو ہم کہتے ہیں، قطار ٹرین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس کی پٹڑی جو ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، اس کا راستہ جو بنایا ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ہم راہ آہن کہتے ہیں۔ اور یہ وہاں سے شروع ہو کر بے میدان تجریش در شمال تہران می رسد، اور وہاں سے یہ سڑک جو ہے وہ شروع ہو کر تہران کے شمال میں میدان تجریش جو ہے یہ در حقیقت تہران کا بہت ہی صاف ستھرا اور بڑا سرد مقام ہے۔ یعنی جب برف باری بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہاں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ شمال میں آ جاتا ہے، ذرا دامن کوہ میں ہے وہاں، تو اس لیے یہ بڑا صاف ستھرا خوبصورت اور پہاڑ کے دامن میں یہ جگہ واقع ہے جسے ہم تجریش کہتے ہیں۔ تو جو تجریش اسکوائر ہے وہاں سے فاصلہ جو ہے وہ ریلوے اسکوائر تک جو ہے وہ 18 کلومیٹر بنتا ہے۔ جی تیسرا پیراگراف کون پڑھیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ پڑھیں گی یا کون صاحب، کون ہمت کریں گے؟ جی فرمائیے۔ خیابان جولائی در شهر بیونس آیرس ارزشمند یک زیباترین خیابان جهان است. این خیابان خط برای عبور خوب دارد و سر ایکچولی یہاں کلیئر نہیں آ رہا لکھا ہوا۔ ٹھیک چلیے جی پڑھیں آپ خانم، جن کے پاس واضح ہے وہ پڑھ لیں۔ خیابان 9 جولائی در شہر بوئنس آئرس ارجنتائن پہن ترین خیابان جہان است. این خیابان 9 خط برای عبور خودرو دارد و عرض آن بیشتر از 120 متر است. خیابان 9 جولائی در شهر بوئنس آیرس آرژانتین پهن‌ترین خیابان جهان است. یہ جو 9 جولائی ایونیو یا سڑک جو ہے
یہ ارجنٹائن میں جو ہے واقع ہے، اور یہ وہاں کی سب سے زیادہ چوڑی سڑک ہے۔ اب چوڑائی کے لیے انہوں نے جو پیمانہ دیا ہے وہ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ان خیابان، یہ سڑک، 9 خط برای عبور خودروها دارد۔ لفظ خودرو، یہ خودرو لفظ جو ہے یہ وہیکل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گاڑی کے لیے، کار کے لیے۔ اس سے پہلے خودرو کی بجائے لفظ ماشین استعمال ہوتا ہے۔ تو اب سڑک کے اوپر جو ہے اس کی ڈویژن کے لیے جو ہے آپ کو سڑک پر لائنیں لگی ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن ان لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم لین بولتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے لین کے اوپر ایک گاڑی چلتی ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو سڑک ہے اس پر ایٹ اے ٹائم جو ہے 7 گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے گزرنے کا جو ہے اس کے برابر اس کا عرض ہے۔ وہ عرض ان بیشتر 120 متر ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے 120 متر ہے، 120 فٹ نہیں ہے۔ آپ 120 متر جو ہے اس کو آپ حساب لگا لیں کہ 120 کو جو ہے آپ تقریباً 3.25 فٹ سے ضرب دے لیں تو یہ اس سڑک کی جو ہے وہ چوڑائی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہن ترین کا مطلب جو ہے پھر چوڑی ہے۔ یہ جی 40 منٹ ہو گئے، ہاں پھر کر دیں، آپ ان کو بتا۔ ہم آپ سے ایک منٹ کے لیے معذرت چاہیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ لنک کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ Recording in progress. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ اب تمرین 2 جو ہے اس میں 3 سوالات کیے گئے ہیں۔ میں آپ ہی سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے ایک صاحب جو ہے ان سوالات کو جو ہے وہ پڑھے اور اس کا جواب جو ہے وہ بھی ایک دوسرا طالب علم جو ہے اس کو جواب کو دے۔ جی مظہر صاحب، کیا آپ ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں سوال کو؟ چلیے ڈاکٹر شمیم صاحب، جی آپ پڑھیں، پہلا سوال کریں، آپ کو جواب ملے گا، آپ ہی کے کلاس فیلوز جواب دیں گے۔ سوال ہے یہ کہ طولانی ترین خیابان خاور میانه کدوم خیابان است؟ جی لطفاً نام را بگویید۔ آپ جو ہے خیابان ولی عصر طولانی ترین یا بلندترین خیابان خاورمیانه است. سوال دوم، پرسش دوم. آقا من بخوام؟ نه لطفاً یه نفر دیگری بخواند تا شما میتونی جواب بدی. و شما خانم عقیله بفرمایید، سوال کنید. عرض بلندترین خیابان جهان چقدر است؟ جی آقای مظهر جواب بدید. بله. عرض پهن‌ترین خیابان جهان 120 متر است. 120 متر است. ہاں یہ آپ نے اس کا جواب اس طرح دینا ہے۔ جی اگلا سوال، سوال سوم، پرسش سوم. کوتاه ترین خیابان جهان در کدام کشور است؟ جی بفرمایید. بله خانم دکتر شمیم، شما این را خوانده بودید. کوتاه ترین خیابان جهان در کدام کشور است؟ کوتاه ترین خیابان جهان در اسکاتلند هست. در اسکاتلند هست. بالکل ٹھیک ہے۔ حالا ما میریم به صفحه شماره 58. تو وہی موضوع ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے، صفت کا ہے، اور اب ہم پہنچ جاتے ہیں سپرلیٹو ڈگری پر، جسے فارسی زبان میں صفت برترین، جبکہ اردو میں صفت کل اور انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ اس میں تمرین سے جو ہے صفت کل اور جو کمپیریٹیو ڈگری ہے اس کو صفت تفضیلی کہا جاتا ہے. پھر آ گیا جی کفش سفید گران است، کفش قهوه‌ای گرانتر از کفش سفید است و کفش سیاه گرانترین کفش است. اب آپ کے سامنے در حقیقت جو ہے وہ 3 جفت کفش جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، 3 جوڑے جو ہیں بوٹوں کے رکھے ہوئے ہیں، اور اوپر جو ہیں وہ اور دوسری چیزیں ہیں جس میں کیف زنانے ہے، بالکل کیف زنانے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ جو 3 جوڑے بوٹوں کے ہیں ان کے اوپر ان کی قیمتیں لکھی گئی ہیں. مثلا جو کفش سیاہ ہے اس کی قیمت ہے 200,000 تومان یعنی 2 لاکھ تومان. کفش قهوه‌ای 80,000 تومان یہ 80,000 تومان کا ہے، اور کفش سفید 60,000 تومان، اور جو سفید جوتا ہے وہ 60,000 تومان کا ہے. یعنی اگر ہم ان کی قیمتوں کا اندازہ کرنا ہے تو بائیں طرف سے جوتے کی قیمت 60,000، درمیان میں براؤن جوتے کی قیمت 80,000، اور جو بلیک ہے وہ 2 لاکھ تومان کا ہے. اب اس کا ہم نے جو ہے وہ آپس میں کمپیریزن کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کفش سفید گران است، نہیں وہ تو جو ہے ارزان ہے کیونکہ اس کی قیمت جو ہے سب سے کم ہے. کفش قهوه‌ای ارزان ہونا چاہیے نا، تو یہ ہاں تو یہاں تو انہوں نے گران لکھ دیا، تو اب یہاں وہ اس کی گرانی کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. کفش قهوه‌ای گرانتر از کفش سفید است، اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہنا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سفید جوتا ہے یہ ہے ہی مہنگا، لیکن یہ جو مہنگا جوتا سفید ہے جو براؤن ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا ہے، اور جو سیاہ ہے وہ تو ان دونوں سے زیادہ مہنگا ہے. اب آپ کو میرا خیال ذہن میں آیا ہوگا کہ اس کو انہوں نے ارزان استعمال کیوں نہیں کیا. جب بھی خریدار جو مشتری ہے ہر موقع یہ مشتری وارد یک کفاشی یا مغازه کفش فروشی می شود، هر چیزی که به او نشان داده می شود می گوید که این گران هست. وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ یہ مہنگا ہے، اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کفش سفید گران است، یہ تو مہنگا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو براؤن کلر کا جوتا ہے وہ سفید سے مہنگا ہے، اور کالا جو ہے وہ تو سب سے مہنگا ہے، گران ترین جو ہے. اب دیکھیں جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہاں لفظ ترین استعمال کیا گیا ہے، جو کمپیریٹیو ہے جس کو صفت تفضیلی کہتے ہیں یا فارسی میں صفت برتر کہا جاتا ہے، وہاں لفظ تر استعمال کیا گیا ہے. لیکن جو ابتدائی سفید جو جوتا ہے اس کے لیے صفت جو گراں استعمال کی گئی ہے وہ صفت مطلق ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کسی قسم کا مقایسہ نہیں ہے، لیکن یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مہنگا ہے. اب اس کو اگر ہم نے مقایسہ کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفش گران و کفش ارزان، کفش کم قیمت کفش بیش قیمت. یہ کم و بیش جو ہے یہاں یہ دونوں کو جو ہے آپس میں موازنہ کرنے کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہم کرتے ہیں. تمرین 4 دا ہر یک از جمله های زیر صورت درست صفت را انتخاب کنید. اب نیچے 5 جملے ہمارے سامنے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ہی جملے میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ صفات جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں. آپ نے یہ 2 جو صفتیں دی گئی ہیں ہر جملے میں، ان میں سے جو مناسب صفت ہے اس کو آپ نے انتخاب کرنا ہے. جی سب سے پہلا جملہ جو ہے کون کوشش کریں گے آپ میں سے؟
سر کون سی بک تھی ہوئی یہاں پہ؟ کتاب تو کوئی تھی ہوئی، ایک کتاب ایک یہاں پہ یہ کتاب مینا ایک ہے بی بی، اس کا صفحہ شمار ہے 58 ہے، 58 نمبر صفحہ ہے۔ جملے ہیں بس یہ جی جملے ہیں، جملوں میں کون سی بک ہے؟ بک تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے جملے بنانے ہیں۔ بنانا ہے سر۔ اچھا اوکے رائٹ۔ یہ ان کتاب گرانتر است آن کتاب است، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ لفظ اون استعمال کیا گیا ہے، ایک اس کے مقابلے میں ہے، تو اس لیے دو چیزوں میں مقایسہ ہے، اس لیے ہم گرانتر استعمال کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جملہ دوم، چین چین پرجمعیت تر از کشور دنیا است. نہیں، جمعیت ترین پر جمعیت ترین، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے بی بی، تو جی ایک ملک کا پوری دنیا سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ صفت جو ہے وہ کل ہے، سپرلیٹو ہے، صفت برترین ہے۔ جی حالا ہند پرجامع ترین کشور در دنیا است۔ فکر میں کون الان ہم چین باشد، اب بھی تو چین ہی ہے، حالانکہ انہوں نے 40 سال جو ہے وہاں جو ہے وہ تنظیم خانوادگی جو ہے اس پر عمل کیا۔ یہ فیملی پلاننگ کے لیے ہم فارسی زبان میں تنظیم خانوادگی جو ہے اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، منصوبہ بندی کا، تو وہ جو ہے اس سے ان کی آبادی میں کافی ٹھہراؤ آ چکا ہے، اور آج جو ہے چین میں 1 سے زیادہ بچے جو ہیں ان کے پیدائش کی جو ہے اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ دنوں 1 بچے سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ جی جملہ یہ سوم، ہوائی طیران، جی آلودہ تر از جی عبدل صاحب بولیں آپ۔ ہوائی طیران آلودہ تر از ہوای حمیدان است۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ آلودے جو ہے یہ لفظ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کثافت جس چیز میں ہو وہ آلودے ہوتی ہے، لیکن جو ہے کہ آلودے جو ہے اس کا جو ریشے ہے، جو مصدر ہے وہ ہے آلودن، آلود، اور اس کا جو فعل مضارع بنے گا وہ بنے گا آلا، اور آلا سے جس وقت ہم اس میں مصدر بنائیں گے اور وہ بن جائے گا آلائش، اور آلائش کا لفظ جی آلا، جی الف مدہ لام الف لا آلا، آلودن جو ہے اس کا فعل مضارع یا صداق حال جو ہے وہ آلا ہے، اور اس سے جس وقت ہم شین کا اضافہ کریں گے تو یہ درمیانی کا اضافہ کر کے یہ لفظ آلائش بن جائے گا۔ تو آلائش جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ آلودن ہے، تو آلودہ ہونا یعنی کسی چیز میں کسی چیز کی آلائش کا جو ہے اس کا وجود ہونا۔ جی تو ہوائی طیران کا موسم، آلودہ تر یا آلودہ ترین، یہ کیا آپ نے استعمال کیا؟ آلودہ تر، کیونکہ آپ نے تہران کے شہر کو ہمادان کے شہر جو ہے اس سے اس کا مقابلہ کیا، تو جو تہران کی ہوا ہے وہ آلودگی سے بہت زیادہ بھری ہوئی ہے۔ چوتھا جملہ، جی خانم سعیدہ غزل بے فرمائی۔ پہلے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ پائیز اور یہ تھوڑا سا اور تابستان ان کے موسموں جی کا تو نہیں؟ جی بالکل یہ موسم ہے، آپ نے ٹھیک سے سوچا ہے، اور پہلا موسم بہار کا ہوتا ہے جس میں 3 مہینے ہوتے ہیں، بہار کے بعد تابستان شروع ہوتا ہے جو کہ گرمیوں کا موسم ہے، اس کے بعد پھر 3 مہینے گزرتے ہیں، جو 7واں مہینہ ہوتا ہے وہ پائیز کا ہے،
پائیز یا خزاں یا برگریزان، یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ موسم خزاں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جب 9واں مہینہ 10واں مہینہ شروع ہوتا ہے جو کہ ماہ دئی ہے، سردیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم فصل زمستان کہتے ہیں. یہاں جو آپ کے سامنے جملے میں لفظ ہوائے پائیز کہا گیا ہے، یہ ہے خزاں کا موسم. جی اب بتائیں جی خانم سعیدہ غزل. ہوائی پائیز سر تر از ہوائی تابستان است. بالکل ٹھیک ہے. ہوای پاییز سرتر از ہوای تابستان است. جو موسم خزاں کا ہوتا ہے یہ گرمیوں کے موسم سے ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے. 5واں اور آخری جملہ جی کس کی باری ہے؟ بفرمائید لطفاً. باری کے بغیر کر دوں. میں اصل میں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نئے ساتھی ہیں وہ ذرا زیادہ کوشش کریں. تو دیکھیں اگر کوئی ہمت نہیں کر رہا تو پھر آپ کو بسم اللہ. جی زمستان سردترین فصل سال است. خیلی ممنون. یہ زمست نہیں ہے، زمستان ہے. زمستان کہتے ہیں ہم موسم سرما کو. ٹھیک ہے جی. زمستان دیکھیں آپ زے اور مین دونوں کے نیچے زیر ہے. زمستان سرتر از با سرترین یعنی سرترین فصل سال است. یہ جو موسم ہوتا ہے زمستان کا یہ پورے سال کا سب سے زیادہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے. تمرین 5 مجری رادیو. مجری وہ شخص جو ریڈیو کا پروگرام جو ہے ریڈیو کاسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجری. مجری یہ برنامے وہ ایک خاص اصطلاح ہے، غالباً ڈی جے کہا جاتا ہے ان کو، جو کہ ریڈیو میں اناؤنسمنٹ کرنا یا کسی ایک پروگرام کو جو رن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو فارسی زبان میں ہم مجری کہتے ہیں. مجری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ برنامے کو اجرا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مجری رادیو درباره خیابان یانگ در کانادا صحبت می کند. اب جو ریڈیو پر جو ڈی جے ہے وہ ایک سڑک ہے جس کا نام ہے یانگ روڈ اور یہ ہے کینیڈا میں، اس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے. اب گوش کنید و مشخص کنید نام کدوم یک از مکانهای زیر را می شنوید. اب یہ جو ریکارڈنگ ہے جو کہ ابھی یقیناً آپ نہیں سن رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ریکارڈنگ سنیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسٹ گاہ یونین جو ہے، یہ جو یونین اسٹیشن ہے یہ کون سی ملک میں ہے. بازار لباس جو ہے گارمنٹ جو بازار ہے یہ کہاں ہے. سینما یہ ای ایم سی یہ کہاں ہے. بزرگترین کتاب خانہ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری یہ کہاں ہے. وہ مرکز پت اور جو پٹ کا جو سینٹر ہے یہ کہاں ہے. یہ در حقیقت یہ اس ریکارڈنگ میں ساری چیزیں موجود ہیں. آپ نے جو ہے یہ مشخص کرنا ہے اور اس کے آگے ٹیک کرنا ہے. تمرین 6 دوباره گوش کنید و بنویسی مجری درباره این مکانها چه توضیح میدهد. وہ کہتے ہیں پھر آپ اس کو سنیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈی جے ہے ریڈیو کا وہ جو یونین اسٹیشن ہے اس کے بارے میں اس نے کیا کہا، جو گارمنٹ بازار ہے اس کے بارے میں اس نے کہا اور اسی طرح سنیما یہ ای ایم سی کے بارے میں اس نے کیا بیان کیا، اور سب سے بڑا دنیا کا جو کتاب خانہ یعنی بگیسٹ لائبریری آف دا ورلڈ جو ہے اس کے بارے میں اس کے کیا ریمارکس تھے، اور مرکز پت جو سینٹر آف پت ہے تو یہ جو ہے اس کے بارے میں اس نے کیا بیان کیا. یہ تھے آج کے درس کے بارے چند صفحات جن کو ہم نے پڑھا. اگر کوئی سوال ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں.
یہ جو آخری چند لمحات ہیں ہم آپ کی خدمت میں ہیں. سر ہمیں اس کی ریکارڈنگ ملے گی اس پروگرام کی؟ جی یقیناً آپ کو ریکارڈنگ اور باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ملے گی. تھینک یو سر، تھینک یو سر. وہ تو ادر ڈے وی ہیڈ دیٹ مثنوی مانوی کا جو سیشن تھا، ہم نے اس کی ابھی تک ویڈیو نہیں ہمیں ملی. وہ تو آپ کو آج رات آپ کو جو ہیں وہ تینوں لوڈ ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ آج رات جو ہیں وہ مثنوی کا پروگرام بھی، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے گزشتہ لیسن، آج کا لیسن، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو 3 جو ہے نا مختلف ریکارڈنگ آج اپلوڈ ہو جائیں گی. یہ ہر ہوسٹ کے لیے یوز یہ لفظ فارسی میں یہی ہوتا ہے، چاہے کوئی مطلب میزبان گھر کا ہو، کسی ٹی وی کا ہو، کسی پروگرام کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو. نہیں، ایسا ہے کہ مجری رادیو، جب تک ہم رادیو کا لفظ نہیں کہیں گے تو اس وقت تک ڈی جی مشخص نہیں ہوگا. مجری برنامے جس وقت ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ جو پروگرام کو جو ہے وہ رن کرنے والا، یا جس کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیج سیکرٹری، تو اسٹیج سیکرٹری کے لیے لفظ مجری برنامے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جو پروگرام اس وقت جو ہے وہ برگزار ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے جو بندہ رن کرے گا، یا گردونندہ برنامج ہے اس کو ہم مجری برنامے بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ ڈی جے کی اصطلاح چونکہ ریڈیو کے لیے گھر میں میزبان ہوتے ہیں، مہمان آ جائے تو جی گھر میں جو میزبان ہوتے ہیں، اور جی وہ تو مہمان اور میزبان ہی ہے. جی وہ جو صاحب خانہ ہے اسے ہم میزبان بھی کہہ سکتے ہیں. میزبان تو در حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ میز کو سجانے والا ہے، جس نے مہمان کے آگے جو ہے وہ کچھ خاطر مدارت کے لیے، اس نے پذیرائی کے لیے کچھ جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق پیش کیا ہے، تو اس لیے اس کو میزبان کہا جاتا ہے. بان کا میز تو میز ہو گیا، اس کا یہ مرکب ساتھ بان صاحب کا لاحقہ کچھ ہے تو نہیں، بان ایک ایسا لاحقہ ہے جو کہ نگہداری کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جہاں کہیں بھی کسی چیز نگہبان ہوتا ہے، جی کسی چیز کی محافظت ہوگی، جہاں پاسبان ہے، نگہبان ہے، مہربان ہے، پھر یہ ہے کہ آپ سائبان ہے، بہت سارے الفاظ ہیں جس کے آخر پر بان آتا ہے. فیل بان ہے جو کہ ہاتھی کو سنبھالنے والا شخص ہے، اس کے لیے جو ہے لفظ پھر یہ بان کے ساتھ ہی اختتام ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جو نگہبان ہوتے ہیں ان کے لیے بان کا جو لاحقہ ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. جی سر، تھینک یو سر. اب اذان ہو چکی ہے، آپ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ شما. السلام علیکم.